1580 میں مغل بادشاہ اکبر کے ایک پشتون آفیسر عباس خان سروانی نے شیر شاہ سوری کی بایوگرافی لکھی، جس کا نام اس نے تحفہ اکبر شاہی رکھا، لیکن عام طور پر اسے تاریخ شیر شاہی کہا جاتا ہے۔ تاریخ شیر شاہی کے مطابق فرید خان یا شیر شاہ سوری کے والد حسن کا تعلق افغانستان کے ایک گاؤں سے تھا، جس کو پشتون جغری کہتے تھے اور سرائکی والے اسے روڑی کہتے تھے۔ عباس سروانی مزید لکھتا ہے کہ شیر شاہ سوری کا آبائی گاؤں کوہ سلیمان سے نکلی ایک چھوٹی پہاڑی پر واقع ہے، جس کی لمبائی 6 یا 7 کرو ہے اور یہ دریا گومل کے کنارے واقع ہے۔ کرو تقریباً 2 میل کی مسافت کو کہا جاتا تھا، یعنی اس پہاڑی کی لمبائی تقریباً 12 یا 14 میل ہے۔ تاریخ شیر شاہی کی مذکورہ بالا عبارت میں لفظ افغانستان استعمال ہوا ہے۔ یہاں افغانستان سے آج کل کی افغانستان نامی ریاست نہیں، بلکہ پختونخوا یا پشتون بیلٹ مراد ہے۔ 20ویں صدی سے پہلے افغان کا مطلب صرف اور صرف پشتون ہوتا تھا۔ 1921 میں ہندوستانی مورخ کالیکا رنجن کانونگو نے شیر شاہ سوری پر ایک کتاب لکھی، جس نے بہت شہرت پائی۔ اس نے اپنی کتاب میں جغری کو مسخ کر کے سرگری لکھا ہے اور پھر اس کو افغانستان میں سرگرگائی نامی گاؤں سے ملا دیا ہے، جو کہ اس کے مطابق غزنی ولایت میں آب استادہ جھیل کے نزدیک واقع ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سرگرگائی کی کے.آر. کانونگو بات کر رہا ہے، اس کا صحیح تلفظ سرخرگئی ہے اور یہ پکتیکا کے ضلع گومل میں واقع ہے۔ یہ کسی گاؤں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک غیر آباد پہاڑی جگہ کا نام ہے، جہاں سے آگے سروان کوتل شروع ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرخرگئی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ سرائکی بولنے والے اس سے شناسہ ہوں اور اس کو الگ سے نام دے دیا ہو۔ تاریخ شیر شاہی میں جس جغری کا ذکر آیا ہے، وہ پکتیکا کا سرخرگئی نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی مورخ حسین خان کی ریسرچ کے مطابق جغری یا روڑی کی جو جغرافیائی ڈسکرپشن عباس سروانی نے دی ہے، وہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک گاؤں روڑی پر فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ گاؤں ڈیرہ اسماعیل خان کے کولاچی تحصیل میں ضلع ٹانگ کے بارڈر کے نزدیک واقع ہے۔ یہ گاؤں کوہ سلیمان کی ایک شاخ پر واقع ہے، جس کی لمبائی 15 میل ہے۔ اس پہاڑی کو مقامی لوگ میاں نور کہتے ہیں۔ مزید یہ کہ کولاچی تحصیل کے روڑی کے نزدیک دریا گومل بہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گاؤں سرائکی بیلٹ کے نزدیک واقع ہے۔ اس کا جغری نام متروک ہو چکا ہے اور اب اس کو صرف روڑی کہا جاتا ہے۔ حسین خان نے اس انفارمیشن کے لیے 1941 میں پبلش کی گئی سروے آف انڈیا سے حوالہ دیا ہے۔ تاریخ شیر شاہی کے مصنف عباس سروانی کو شیر شاہ کے گاؤں کے بارے میں اتنی گہری معلومات اس لیے حاصل تھی کیونکہ اس کا سروانی قبیلہ بھی موجودہ ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں آباد تھا۔ 15ویں صدی میں دامان یعنی موجودہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ میں 3 پشتون اقوام آباد تھے: پڑانگی، سر اور سروانی۔ سر یا سوری قبیلہ روڑی اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھا، جبکہ سروانی قبیلہ دربند اور چودوان میں آباد تھا۔ 16ویں صدی کے پہلے نصف میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو سر اور سروانی اقوام کی باہمی تباہی اور بربادی کا موجب بنا۔ روڑی سے تعلق رکھنے والے ایک سوری نوجوان نے اپنے ہی قوم کی ایک لڑکی اغوا کی اور جنوب میں دربند کی طرف سروانیوں کے علاقے میں فرار ہو گیا۔ اس نے سروانیوں سے پناہ مانگی اور ان کا ہمسایہ بنائے جانے کی درخواست کی۔ سروانیوں نے پشتون روایات کے مطابق اس کی درخواست مان لی۔ سر قبیلے نے سروانی قبیلے سے ان دونوں کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن سروانیوں نے جواب دیا کہ انہوں نے اس نوجوان کا ننوات قبول کیا ہے اور اس نوجوان کو سرنڈر کرنا ان کے لیے بڑی بے عزتی اور بے غیرتی کی بات ہوگی، اس لیے ان کی طرف سے انکار ہے۔ تاہم معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے سروانیوں نے اس جوڑے کے بدلے اپنی قوم کی 5 کنواری لڑکیوں کو بدل میں سر قوم کے نوجوانوں کی نکاح میں دینے کی پیشکش کی، لیکن سوری بہت زیادہ غصے میں تھے اور انہوں نے سروانی قبیلے کی اس پیشکش کو حقارت سے ٹکرا دیا اور اپنا پہلا والا مطالبہ دہرا دیا۔ اس انکار پر سروانی بھی طیش میں آ گئے اور انہوں نے سوریوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ دونوں قوموں کے درمیان دربند کی مضافات میں ایک شدید جنگ ہوئی۔ جنگ اتنی شدید تھی کہ علاقائی روایات کے مطابق ہزاروں افراد مارے گئے اور اتنی خون ریزی ہوئی کہ دونوں اقوام کے پاس مارے جانے والوں کو دفن کرنے کے لیے مناسب تعداد میں لوگ نہیں بچے۔
اس لیے انہوں نے انفرادی قبروں کی بجائے ان کی عام کڈوں میں اجتماعی تدفین کی۔ اس لڑائی کے بعد دونوں اقوام بہت کمزور ہو گئی اور ان میں دوسروں سے لڑنے یا اپنی حفاظت کرنے کی سکت نہیں رہی۔ جب تک ہندوستان پر شیر شاہ سوری اور اسلام شاہ سوری کی حکومت قائم رہی، تب تک پختونخوا کے سوری اور سروانی محفوظ رہے۔ مثال کے طور پر ہمایوں کے دور میں بلوچوں نے سروانیوں کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ جب شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کی تو اس نے وہ علاقہ بلوچوں سے لے کر واپس سروانیوں کو دے دیا۔ جب مغل بادشاہ ہمایوں نے ہندوستان پر دوبارہ حکومت قائم کی تو پختونخوا میں سوری اور سروانی غیر محفوظ ہو گئے۔ ان کے مغرب میں آباد لوہانی قبائل نے ان پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ ان حملوں میں سوری قوم کو لوہانیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی اور ان کا قتل عام ہوا۔ جو سوری بچ گئے وہ ہندوستان کی طرف بھاگ گئے۔ 16ویں صدی کے آخری حصے میں دولت خیل لوہانیوں کے سردار خان زمان کاٹی خیل نے اپنے مروت دشمنوں کے خلاف گنڈاپوروں کی خدمات حاصل کی اور انعام کے طور پر روڑی کا علاقہ ان کو دے دیا۔ تب سے روڑی میں گنڈاپور آباد ہے۔